جی طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ 12ویں جماعت میں امتحانی پرچے کا ایک سوال مضمون نگاری ہوتا ہے. آج ہم نے مضمون نگاری کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی اور اس کا تدارک. چونکہ انسان کو قدرت نے اس کائنات میں مختلف وسائل فراہم کیے ہیں. آبادی بڑھتے بڑھتے ان مسائل پر زیادہ دباؤ پڑا اور انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع کے استعمال سے اس کائنات میں آلودگی ایک بین الاقوامی مسئلہ بنتا گیا. ہم ماحول کی آلودگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 ہوا کی آلودگی، نمبر 2 پانی کی آلودگی، نمبر 3 شور کی آلودگی. یہ تینوں ہر جاندار کے لیے نقصان دہ ہیں. مکان اور کارخانے بنانے کے لیے انسان نے درختوں کو بے تحاشا کاٹ دیا اور نئے جنگلات نہیں لگائے گئے. کارخانوں سے دھواں خارج ہونے لگا جس سے ہوا میں آلودگی پھیل گئی. اس دھویں سے انسانی نہیں بلکہ مختلف جاندار و نباتات متاثر ہوئے. آلودہ ہوا جانداروں کو سب سے زیادہ نقصان دہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے. اس سے سانس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن میں برونکائٹس اور دمے کی بیماریاں شامل ہیں. سونے کی طاقت متاثر ہوتی ہے اور ہوا میں جو آلودگی ہوتی ہے وہ سانس کے ذریعے جسم میں پہنچ کر خون میں مل جاتی ہے. مختلف قسم کی گاڑیاں آج انسانی استعمال کی وجہ سے چلتی ہیں جن سے دھواں نکلتا ہے اور اس دھویں میں نائٹروجن آکسائڈ ہوتا ہے جن سے پھیپھڑوں اور آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ زہریلی گیس سے انٹرنل بلیڈنگ، مسڑوں میں جلن، کینسر جیسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اس طرح کاربن مونو آکسائڈ جسم کے اندر داخل ہونے سے دل اور دماغ میں بری اثرات پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہوا کی آلودگی سے کھانسی، گلے کی خشکی، سر درد، سانس لینے مشکل جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج زیادہ تر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بیماروں کو مصنوعی آکسیجن لگانا پڑتا ہے. اسی طرح ان ذرائع آمد رفت کی وجہ سے شور کی آلودگی پیدا ہوئی جو کانوں کو بہرا کرتی ہے. اس طرح کارخانوں سے خارج ہونے والا جو زہریلا فضلہ ہوتا ہے وہ دریاؤں میں پہنچ کر پانی کو بھی آلودہ کرتا ہے جس سے پانی پینے کے قابل نہ رہا. مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار آلودہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے. آبادی میں اضافے نے بھی آلودگی کو بڑھا دیا. اس طرح مٹی بھی آلودہ کی گئی. پولیتھین کا حد سے زیادہ استعمال مٹی کی آلودگی کا بہت بڑا ذریعہ آج بن چکا ہے. اس طرح مختلف قسم کے کیمیکلز، کیڑے مار دوائیاں جانداروں کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ
جو فصل نکلتی ہیں، جو میوے نکلتے ہیں، ان میں زہر بھرا ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے۔ لہذا اس قسم کی آلودگی سے انسان ایک طرف اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکا، اپنا کام آسان کر سکا، لیکن اس کے لیے اس دنیا میں جینا مشکل ہو گیا۔ اور یہ زہریلی چیزیں مٹی کی آلودگی سے، بارش کی وجہ سے ندی نالوں و دریاؤں تک پہنچ کر پھر سمندروں میں پہنچ جاتی ہیں، اس طرح سمندری حیات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اور زمین کو بنجر بنانے میں صنعت کا اہم کردار ہے۔ مختلف کارخانے جیسے چونے کا کارخانہ، سیمنٹ کا کارخانہ، جن کی زراعت زمین کو ناقابل کاشت بناتی ہے۔ اور جن جگہوں پر جنگل کو کاٹا گیا وہاں زیادہ سیلاب آنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ زراعت میں استعمال ہونے والی کیمیائی چیزیں مٹی کو آلودہ کرتی ہیں۔ مٹی میں پوٹاشیم والی کھادیں ڈالنے سے مٹی کی جو فصلیں ہیں جو مٹی سے اگتی ہیں ان میں نیوٹرنٹس کم ہوتے ہیں، اور خاص کر بچوں میں ان کھادوں کے استعمال سے پیدا کیے گئے پھلوں اور میووں سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیڑے مار دوائیں مٹی کو آلودہ کرنے کے علاوہ پانی کی آلودگی کا بھی سبب بنتی ہیں۔ گاڑیوں کی بہتات، کارخانوں، دفتروں اور گھروں میں مشینوں کے استعمال سے شور میں آئے دن اضافہ ہو رہا، جن سے جاندار خاص کر انسان پریشان ہو گئے۔ مسل اور زیادہ شور میں انسان کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے اور وہ ذہنی تھکن اور ظلم محسوس کرتا ہے، جس سے نفسیاتی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج انسان کی ایک بڑی تعداد نفسیاتی مسائل سے دوچار ہے۔ اس طرح سیٹوں کے جو بٹھے ہیں ان سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ انسان گھر بیٹھ کر بھی گھٹن محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے جو زیادہ آبادی والے بڑے بڑے شہر ہیں، جہاں زیادہ کارخانے ہیں، زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں لوگوں کا جینا آج ناممکن ہو گیا ہے۔ اب اس ماحولیاتی آلودگی کا تدارک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئے جنگلات اگائیں تاکہ اس ماحول میں تازہ آکسیجن فراہم ہو سکے، اور کارخانوں کی آلودگی کم کرنے کی کوشش کریں۔ کچرا اور دھواں کارخانوں سے خارج ہوتا ہے، اسے صاف کرنے کی ذمہ داری بھی کارخانوں کے مالکوں کی ہے، اور زہریلی کیڑے مار دوائیوں کا کم استعمال کیا جائے، اور کیمیائی کھاد کے بدلے گوبر کا استعمال کھیتی باڑی میں کیا جائے۔ اس طرح آبادی پر قابو کیا جائے۔ قدرتی ذرائع کو بڑھا دینے کی ضرورت ہے۔ کارخانوں کے مالکوں کو بھی آلودگی روکنے کے اقدام کرنے چاہیے اور نئے جنگلات لگانے چاہیے تاکہ انسان اس دنیا میں خوشی اور مسرت سے رہ سکے۔ اسے سونگھنے کے لیے اچھی بو اور سانس لینے کے لیے تازہ ہوا ملے، اسے کھانے کے لیے وہ سبزی اور پھل ملے جن میں زہر ملا نہ ہو۔ اسی طرح اسی کانوں کو سکون ملے اور بیماریاں بھی ماحولیاتی آلودگی کو قابو میں رکھنے کی وجہ سے کم ہو جائیں گی۔ اس طرح
آج کا یہ موضوع ماحولیاتی آلودگی تھا، کسی حد تک مکمل ہوا. باقی شکریہ.